آئیے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے سنیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے یونا نبی کا صحیفہ اس کا پہلا باب اور اس کی صرف 11ویں اور 12ویں آیت، صفحہ نمبر 867 پرانے عہد نامہ میں۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے۔ تب ملاحوں نے بڑی ڈانٹ چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچے، لیکن نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ معجزن ہوتا جا رہا تھا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدائے سالوس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، یونا کی کتاب بڑی ہی خوبصورت اور دلکش کتاب ہے جہاں سے یہ حوالہ لیا گیا ہے۔ یقیناً یونا نبی شمالی سلطنت کا نبی تھا اور خدا نے اسے چنا کہ وہ نینوہ شہر میں منادی کرے، کیونکہ ان کی شرارت خدا کے حضور پہنچ گئی تھی، اور اسے کہا گیا کہ تو نینوہ جا اور ان کو یہ پیغام پہنچا تاکہ وہ بچ سکے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ شہر بہت ہی بڑا شہر تھا اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی یہ دلکش تھا، لیکن یہاں پر رہنے والے لوگ جو سوری تھے وہ بڑے شفاق اور ظالم تھے، اور یہاں پر خدا انہیں جو ہے بچانا چاہتا ہے اور نینوہ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر وہ خداوند جو ہے وہ یونا کو بلاتا اور کہتا ہے کہ وہاں جا، لیکن یونا وہاں نہیں جانا چاہتا۔ کیوں نہیں جانا چاہتا؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یونا یہ سمجھتا ہے کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے، کسی غیر قوم کا خدا نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ نہیں جانا چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سوری لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ نینوہ بچ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ خاموشی سے دیکھنا چاہتا تھا کہ نینوہ کس طرح برباد ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ خدا تمام دنیا سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ غیر قومیں ہی کیوں نہ ہو۔ خدا نے بنی اسرائیل کو یہ مقصد دیا تھا کہ وہ اپنا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائے اور ان کے لیے برکت کا باعث بنے۔ یہ بات جو ہے وہ یونا بھول گیا تھا، لیکن یونا نے نافرمانی کر کے جو ہے وہ نینوہ جانے کی بجائے ترسیس کو چلا گیا۔ یقیناً یہ ترسیس جو اسپین کے نزدیک تقریباً 25 کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہاں پر ہے، یہ مخالف ڈائریکشن میں چلا گیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اور جس جہاز میں سوار ہوا تو یہ سچ اور حقیقت ہے کہ خدا نے پھر یونا کو سبق سکھانے کے لیے ایک آندھی بھیجی، بحر روم سے یہ آندھی چلی۔ یقیناً جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ بات ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہاں پر بڑے طوفان آیا کرتے تھے اور کئی جہاز اس میں ڈوب گئے تھے، اور یہاں پر جس جہاز میں سفر کر رہا تھا اس وقت وہ سو رہا تھا، اور سارے لوگ خدا کو پکار رہے تھے کہ ہم بچ جائیں، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ شخص سو رہا تھا۔ آج کی کلیسیا بھی، آج کے لیڈر بھی سو رہے ہیں، اور چرچ کا جہاز جو ہے وہ ڈوبنے پر نزدیک ہے، اور یہ سچ اور حقیقت ہے کہ وہ خطرے میں ہے۔ اور یہاں پر جب آندھی چلی تو خدا نے یقیناً ان سے سبق سکھانے کے لیے کیا۔ یہ سچ اور حقیقت ہے کہ لوگوں نے کہا کہ آؤ ہم قرعہ ڈالیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس شخص کے سبب سے یہ مصیبت اور طوفان ہم پر آیا ہے۔ جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو اس میں یونا کا نام نکلا۔ یہ ایک طریقہ تھا مشرق میں فیصلہ کرنے کا، کبھی لکڑیوں کے ساتھ اور کبھی پتھروں کے ساتھ وہ قرعہ ڈال کے اس بات کو فیصلہ کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر آج کی دنیا میں، آج کی کلیسیاؤں میں اور بالخصوص پریسبیٹیرین چرچ میں لوگ قرعہ جو ڈال رہے ہیں وہ اپنی پسند کا قرعہ ڈال رہے ہیں تاکہ لوگوں کو الزام دیا جائے، لوگوں کو یہ کہا جائے کہ یہی قصوروار ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، خدا نے قرعہ نکالنے میں ان کی مدد کی ہے۔ اور یہاں پر جب وہ سو رہا تھا تو اس کا جو ہے نام نکلا اور اسے جگایا گیا اور اسے پوچھا گیا
کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں کا ہے، تیرا پیشہ کیا ہے، تو کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان 4 سوالوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہاں پہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ مخالف سمت میں تھا، جس ڈائریکشن پر خدا نے اسے بھیجا تھا وہ اس ڈائریکشن پہ نہیں تھا، بلکہ اپنی ہٹ دھرمی ضدی پن کی وجہ سے وہ مخالف سمت میں تھا۔ اور آج یہ حال پریسبیٹیرین چرچ کا بھی ہے کہ لوگ ہٹ دھرمی، ضدی پن، اپنی نعت اور پرسنالٹی کلیشز کی وجہ سے پریسبیٹیرین چرچ کا جہاز خطرے میں ہے۔ جو آج مایوس کن حالات ہیں اور پریشانی کا باعث ہے، وہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی شخص پیچھے بیٹھ کے اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے اور کوئی سامنے آ کر رہا ہے، ہم سب اس میں شریک ہیں۔ اور کئی لوگ جو بڑے روحانی بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چرچ کی سیاست میں حصہ نہیں لیتے، لیکن وہ بھی اپنا کردار اس جہاز کو ڈبونے میں کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، کچھ زیادہ ذمہ دار ہیں، کچھ کم ذمہ دار ہیں، جو پریسبیٹیرین چرچ کو اور اس کے جہاز کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، جب اس سے پوچھا گیا، اسے جگایا گیا، تو اس نے ایک ہی بات کہی، اس نے کہا کہ یہ طوفان میری ہی سبب سے آیا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کم سے کم اس نے اپنے گناہ کا جو ہے اقرار کیا اور مان لیا کہ میرے سبب سے۔ لیکن آج کلیسیا پاکستان میں کوئی شخص جو ہے وہ اپنا گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے سبب سے یہ سب کچھ ہوا ہے، حالانکہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم جہاں کہیں بیٹھے ہیں، ہم پورا رول پلے کر رہے ہیں۔ شاید ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ خدا نے مقدمے بازی، لڑائی جھگڑے، نفرت اور قدورت کے لیے نہیں بلایا، بلکہ ہمیں محبت، پیار، بھائی چارے اور معافی کے لیے خدا نے ہمیں کال کیا ہے۔ اور یونا کو تو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ نینوے میں منادی کرے۔ اس سے بڑا کام خدا نے کلیسیا کو ذمہ داری دی کہ وہ دنیا کو، جو لوگ تاریکی، جہالت اور مصیبت میں ہیں، ان کو پیغام اور خوشخبری کا پیغام دے۔ یہ سچ حقیقت ہے کہ اس نے اقرار کیا اور اس نے کہا کہ میرے سبب سے آئے ہیں۔ آج کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں، اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے سبب سے پریسبیٹیرین چرچ، جس کا جاہ و جلال تھا، شان و شوکت تھی، آج ہم ذلت، رسوائی کا جو ہے نشانہ بن کے رہ گئے۔ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کس گروپ کے ہو۔ تو یہ سارے حالات کے واقعہ کے ذمہ دار ہم سب ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جو اس نے کی وہ سنیں کیا ہے۔ لکھا ہے کلام مقدس میں کہ اس نے اقرار کیا۔ خدا کا کلام امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو کوئی اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، خدا کا فضل اس پر ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ فضل، خدا کی برکات پریسبیٹیرین چرچ سے اٹھتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم گناہ کا احساس کرتے ہیں اور نہ ہی اس کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری ہر طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ چرچ کے خلاف ہے۔ ہم چرچ کی ترقی، بڑھوتی اور بہتری کے لیے کردار ادا نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنے لڑائی جھگڑے اور مقدمے بازی، روپے پیسے کا ضیاع، یہ خدا کے نام کو عزت اور جلال نہیں ہے، بلکہ غیر قوموں کے لیے ہم تماشا بن گئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے رسوائی اور ذلت کا باعث بن گئے ہیں۔ تیسری بات جو اس میں نظر آتی ہے، احساس گناہ اور اقرار گناہ جو ہے، پترس نے احساس گناہ بھی کیا اور اقرار بھی کیا، اور خدا کا فضل اس پر ہوا۔ یہودا اسکریتی کو گناہ کا احساس ضرور ہوا، لیکن اس نے اقرار نہ کیا بلکہ ایک اور بڑا گناہ کر لیا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ترک گناہ ہے۔ اگر ہم اس مضمون کا مطالعہ کریں تو یہ بات احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے قربانی اور صلیب پر دکھ اس لیے سہا کہ ہم اکٹھے رہیں، اور اس کی آخری دعا بھی یہی تھی کہ میری دعا ہے کہ میرے شاگرد اکٹھے رہیں۔ آج ہم اکٹھے نہیں ہیں بلکہ بٹے ہوئے ہیں۔ ہم چرچ کی بدنامی، ذلت اور رسوائی کا باعث بنے ہوئے ہیں، لیکن خدا نے قربانی اس لیے دی کہ ہم محبت اور پیار اور بھائی چارے میں رہیں، اور تاکہ خدا کا بدن ترقی کرتا رہے۔ کاش ہم یونا کی طرح اپنے گناہ کا احساس کریں، اپنی غلطیوں کا احساس کریں، اس کا اقرار کریں اور اسے ترک کریں، تاکہ خدا کا فضل ہم پر ظاہر ہوتا رہے۔